الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. معزز صدر جلسہ حضرت الشیخ عبد الرحیم امینی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، گرامی بزرگوں، خواتین ملت اسلامیہ، یہ میرے لیے اور اس علاقے کے لیے شرف کی بات ہے کہ فسادی پور گاؤں میں علماء کرام کی جھرمٹ میں مجھ ناچیز کو خطاب کرنے کا موقع ملا. مختصر وقت ہے اور یہاں سے مجھے ایک دوسرے جلسے میں بھی جانا ہے. میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس مختصر سے وقت میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں مجھ سے کہنے کی، کہلوانے کی اور آپ کو سننے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، اور سن کر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نہایت ہی حساس موضوع مجھے دیا گیا ہے. آج میں جس موضوع پر خطاب کرنے والا ہوں یہ کوئی عام سا موضوع نہیں ہے، دین کا ایک دوسرا رکن ہے جس کی فرضیت کے لیے خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے، رحمت للعالمین کو رب العالمین نے اپنے پاس معراج اور اسرا جیسی چیز کا شرف عطا فرما کے عطا فرمایا تھا. میں ایک ایسے موضوع سے متعلق آپ سے ہم کلام ہونے والا ہوں جس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جنت کی راہ شہادت کے بعد اگر کسی راستے سے گزرتی ہے تو وہ وہی عبادت ہے جس کے بارے میں مجھے چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے. میرے بھائیوں، یہ کوئی اور چیز نہیں جس کی شکایت رمضان المبارک کے بعد مسجد کی صفیں مصلین کی کمی کی شکایت کرتے ہوئے کرنے لگی ہیں. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جواب شکوہ میں مسجدوں کی شکایت کو کچھ اس طرح سے درج فرمایا ہے: برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیاں خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیاں خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو اور خان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. مسجد کی خالی صفیں یہ بتاتی ہے کہ جو رمضانی مسلمان تھے، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت، جن لوگوں نے رب العالمین کی ریاضت، جن لوگوں نے خالق کائنات کو منانا صرف رمضان المبارک کے مہینے میں سمجھا تھا، اور ہلال عید کے بعد، ہلال عید دیکھ لینے کے بعد، عید کا چاند دیکھ لینے کے بعد
اسی رات کی عشاء کی نماز میں غائب ان کی غیر حاضری یہ بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے پورے رمضان میں جس رب کی عبادت کی تھی میرے بھائیوں وہ صرف رمضان کا رب تھا، اور حقیقت ہے یہ ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ مگر مسلمانوں، مسجدوں کو خالی کر کے ہم نے یہ ثبوت دیا ہے کہ جس عبادت سے ایک مہینے لگاتار مسلسل جڑنے کے بعد ایک مہینے مسلسل 30 دن تک ایک امام کے پیچھے نمازوں کے اہتمام کرنے کے بعد اچانک نمازیوں کا مسجد سے غائب ہو جانا یہ بتلاتا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک سے کچھ خاص سبق نہیں حاصل کیا۔ رمضان المبارک کی بندگی نے، اس ایک مہینے کی ٹریننگ نے، اس ایک مہینے کی تربیت نے ہمیں اس لائق نہیں بنایا کہ ہم باقی اپنی زندگی کے ایام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزار سکیں۔ میرے بھائیوں، اگر اس کی اہمیت کو آپ کو سمجھنا ہے تو چلے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلاتا ہے، اپنے پاس بلا کر کے، اور نماز جیسی چیز تحفے کی شکل میں عنایت فرماتا ہے۔ تعداد، نمازوں کی تعداد، نماز کے اوقات کی تعداد 50 فرض فرمائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے واپسی پر ملاقات کے بعد اور ان کے مشورے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں، اور کئی ایک بار اس ملاقات میں موسیٰ علیہ السلام بار بار ان کو بھیجتے ہیں تخفیف کے لیے کہ جائیے اس تعداد میں کچھ کمی کرا کر کے آئیے۔ آپ کی یہ امت اس عبادت کو اتنی رکعات میں ادا نہیں کر سکتی، اتنی اوقات میں ادا نہیں کر سکتی۔ ہمارا تجربہ ہے اس امت کے ساتھ کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جنت کے کھانے زمین پہ نازل فرمائے، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلیاں کی، بڑے سارے انعامات کی، بھی ہے کہ انہوں نے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھیجا، اور یہ رکعات کم ہوتے ہوتے بعض روایتوں کے مطابق 10 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے کم کی، اور دوسری روایتوں میں ہے کہ 5 وقت کی نمازیں کم کرتے کرتے 5 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا۔ مگر اللہ رب العالمین کا کرم دیکھو، اللہ کے بندو، خالق کائنات کا کرم دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعداد میں تو کمی کر دی مگر ثواب میں کمی نہیں کی۔ امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ 5 پڑھیں گے، تعداد میں ہم نے کم کیا ہے، مگر میرا فضل جو 50 کے ساتھ تھا وہ 5 کے ساتھ بھی جاری رہے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے امت محمدیہ کے ساتھ۔ مگر امت محمدیہ نے اس عبادت کے ساتھ اس عبادت کو کتنا ادا کیا ہے، آپ اگر اس کا اندازہ لگانا چاہیں اور اگر ایک احصائیہ پوری دنیا کے مسلمانوں پہ کر لیں تو میرا اندازہ یہ ہے کہ 5 نمازوں کو ان کے اوقات میں جماعت کے ساتھ پڑھنے والوں کی تعداد، مساجد میں جا کر کے با جماعت ادا کرنے والوں کی تعداد پرسنٹیج میں شاید 10 بھی نہ پہنچتی ہو، شاید 10 بھی نہ پہنچتی ہو۔ کچھ لوگ ہیں جو ظہر کی نماز ادا کر لیے تو عصر میں غائب، عشاء کی کر لیے تو فجر میں غائب ہیں۔ فجر کی حاضری یہ کہتی ہے کہ جس مسجد میں ہماری تعداد 3 صفیں ہوتی ہیں اور 3 لوگوں پر جب وہ مسجد آ جاتی ہے، 3 نمازیوں پر جب فجر کی نماز آ جاتی ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت کے ساتھ کتنا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا دوسرا رکن قرار دیا، جس کی ادائیگی کے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ من عمله صلاۃ
کسی بندے سے قیامت کے دن ان کے اعمال کے تعلق سے سب سے پہلا جو سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والے ہیں، سب سے پہلا جو سوال ایک مسلمان سے قیامت کے دن اعمال کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو پوچھنے والے ہیں، وہ کون سا سوال ہوگا؟ بولو، کون سا سوال ہوگا؟ نماز ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سوال آپ کا صحیح چلا گیا، یہ پیپر آپ نے صحیح ادا کر دیا، تو پھر فقد افلح وانجح، تو انسان کامیاب ہو گیا، مسلمان کامیاب ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فقد خواب وخسر، اور اگر یہ پہلا ہی پیپر جو لازمی تھا، جس کی ادائیگی، جس کا جواب دینا ہر مسلمان پر ضروری تھا، اگر اس سوال کا جواب غلط ہو گیا اور اگر اس کی صحیح ادائیگی نہیں کر سکے اور اس سوال میں اگر ہم فیل ہو گئے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص، اس شخص نے پھر گھاٹے کا سودا کر لیا ہے، پھر کامیابی کی راہیں اس کے لیے بند نظر آتی ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت کو اور جاننا ہے تو آئیے ان آیات کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کامیاب ہونے والوں کا ذکر فرمایا، کامیاب ہونے والوں کی ایک لسٹ جاری فرمائی۔ سورہ مومنون پڑھیے، نام ہی سورہ کا اللہ تعالیٰ نے المومنون رکھا، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال میں سے جس عمل کے کرنے والوں کا ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے اہل ایمان، ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے۔ وہ کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا ہے، جانتے ہیں وہ کون ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ نمازی جو اپنی نماز کی ادائیگی کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت کو بڑی ہی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، بڑے تواضع کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے ادا کرنے والے ہیں۔ جب اللہ اکبر کہہ دیا تو پھر دنیا کی ساری چیزوں سے کٹ گئے اور ان کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے لگ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین کہا تو گویا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بھی اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا حمدنی عبدی۔ یہ گویا کہ ایک نمازی خالق کائنات سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے مسجدوں سے اپنا رشتہ کمزور کیا، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، جو لوگ صرف ہفتے کے نمازی بن گئے ہیں، جو صرف ہفتے میں ایک بار وضو کرتے ہیں، جنہیں 5 بار ایک دن میں وضو کرنا تھا، جب مسلمان ہفتے میں ایک بار وضو کرنے لگا اور ہفتے کو چھوڑ کر کے بعض تو ایسے ہیں جو عیدی بقریدی ہیں، بعض ایسے ہیں جو صرف جنازے کی نمازوں میں اس لیے چلے گئے کیونکہ ان کے بھی جنازے کی نماز پڑھی جانی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کی جنازے کی نماز میں اگر شرکت نہیں کریں گے تو ان کے میں کون آئے گا، اس خیال سے چلے گئے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ 5 بار آئیں۔ اگر اس کی فضیلت کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ہمارا معاملہ کیا ہے کہ نماز میں آئے بھی تو سارا خیال ہمارا کہیں اور ہے، جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ساری دنیا کے ہموم و غموم لے کر کے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں پہنچے ہوئے ہیں تو ہم نے کیا نماز کی ادائیگی کی ہے؟ ساری بھولی بسری چیزیں نماز میں لے کر کے اگر ہم بیٹھ گئے تو ہم نے کیا نماز کی ادائیگی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کامیاب ہونے والے مومنین وہ ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں۔ اور جب انعام کا ذکر کیا، بڑی سارے اوصاف ذکر کرنے کے بعد تو کہا اولئک هم الوارثون
الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ کامیاب ہونے والوں کی لسٹ ذکر کی اور انعام جب ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جانتے ہیں کیا ذکر کیا؟ کہا انعام میں اس نماز کے جو ملنے والی چیز ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ رب العالمین کی تعبیر دیکھیں، الفاظ اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک هم الوارثون، یہ لوگ جنت کو، جنت الفردوس کو میراث میں پانے والے ہیں، وراثت میں جو چیز پانے والے ہیں وہ جنت الفردوس ہے۔ اور یہ جنت الفردوس ہے کیا چیز؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہو، دستے سوال رب العالمین کے سامنے دراز کرنا ہو تو کیا مانگو گے؟ تو کہا جنت الفردوس مانگنا۔ فإنها أعلى الجنة وأوسطها، فإنها أعلى الجنة وأوسطها، کیونکہ یہ جنت کا سب سے اونچا مقام اور سینٹر میں ہے۔ ومنها تتفجر الأنهار، اور اسی جنت سے ساری نہریں پھوٹتی ہیں۔ اس جنت کے وارث ہونے والے ہیں نماز کی ادائیگی کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اہل ایمان میں، جب اہل ایمان کا چھٹیا کیا ہے اور کون سچے مومن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ لسٹ جاری فرمائی کہ حقیقی معنوں میں سچے مومن ہیں کون لوگ، صحیح معنوں میں سچے مومن ہیں کون لوگ، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا صحیح معنوں میں مومنین کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں مومنین وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی باتیں کی جائیں، اذا ذکر اللہ، اللہ رب العالمین کا ذکر کی جائے، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، اس کی عظمت و جلالت کی باتیں کی جائے، اللہ رب العالمین کے بارے میں بتایا جائے، اس کی گرفت کے بارے میں بتایا جائے، اس کی رحمتوں کے بارے میں بتایا جائے، اس کی کرم و کرم کے بارے میں بتایا جائے، اس کی رضا کے بارے میں بتایا جائے، اس کی مغفرت کے بارے میں بتایا جائے، اور گناہوں پر اس کی گرفت کے بارے میں بتایا جائے، تو ان مومنوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وجلت قلوبہم، وجلت قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس کی عظمت کی تذکرے جب سامنے کیے جاتے ہیں تو مومنوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اہل ایمان کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں لٹانے کے بعد بھی، نیک اعمال کرنے کے بعد بھی ان کی حالتیں یہ ہوتی ہیں کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد، دین کے کام کرنے کے بعد ان کے دل لرزتے ہیں اس بات سے کہ کل خالق کائنات کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عدالت کی کرسی پر ہوگا اور خالق کائنات یہ سوال کرے گا نماز پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے، نماز پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے، مسجدوں میں حاضری ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، اللہ رب العالمین کے ذکر سے جڑے تھے کہ نہیں جڑے تھے، اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کیے تھے کہ نہیں کیے تھے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے تھے کہ نہیں کیے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سارے سوالوں کے جواب ہمارے غلط نکل جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سارے سوالوں کے جواب ہی نہ دے سکیں۔ وجلت قلوبہم، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کہ اللہ کے نبی کیا یہ ان لوگوں کی کیفیت ہوگی جو زانی ہیں، یا جو چور ہیں، جو شرابی ہیں، کیا یہ ان کی کیفیت ہوگی؟ کہا نہیں ابو بکر صدیق کی بیٹی، یہ ان کی کیفیت نہیں ہوگی، یہ ان کی کیفیت ہے جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، جو روزے رکھنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، یہ ان کی کیفیت ہے کہ نماز کے پڑھنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے سامنے جانے سے لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے کیے گئے سجدے ان کی منہ پہ مار دیے گئے ہوں، ان کے کیے گئے سجدے کہیں آسمان کی بلندی پہ نہ پہنچے ہو، کہیں درجے قبول کو نہ پہنچے ہو، پھر اس بات کا
کہیں محنتیں ان کی اکارت نہ چلی گئی ہو، کہیں ریاکاری کی نظر نہ ہو گئی ہو۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہیں خالق کائنات کی طرف سے یہ اعلان نہ کر دیا جائے کہ وہ جو تمہارے سجدے تھے وہ زمین پہ مار دیے گئے، وہ جو تمہارے پیشانیوں پہ گھٹے تھے وہ دکھاوے کے لیے تھے، نمازی کہلوانے کے لیے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زمین پہ مار دیے گئے ہو۔ لرزتے ہیں اس بات سے۔ اللہ نے فرمایا کہ صحیح معنوں میں مومن وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں، ان کے دل میں درد خوف طاری ہو جاتا ہے۔ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوتیں کی جاتی ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پڑھ کے سنائے جاتے ہیں، جب احکامات الہیہ دین کی باتیں تقریر میں سنائی جاتی ہیں، علماء کرام جب دین کی باتیں کرنے لگتے ہیں تب کیا کیفیت ہوتی ہے؟ زادتہم ایمانا، قرآن کی یہ آیتیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں، ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، فسادی پور اور اطراف سے آئے ہوئے لوگوں، اگر آج کے جلسے میں سنی گئی تقریروں کے بعد آپ کے اعمال میں کوئی سدھار نہیں آتا، اگر آپ کی یہ حاضری مسجدوں میں حاضری نہیں دے دیتی، آپ کی یہ جلسے کی حاضری اگر فجر کی نماز میں نہیں پہنچ جاتی تو پھر آپ نے جلسے سے استفادہ بولو، اگر آپ نے فجر کی نماز میں حاضری نہیں دی تو پھر جلسے سے آپ نے استفادہ نہیں کیا، قرآن کی آیتوں کا کوئی اثر آپ پہ نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے نیک بندے صحیح معنوں میں تو مومن وہ ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور یہی نہیں، ان مومنوں کی تیسری صفت یہ ہے جو اپنے رب پہ بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی، کہا الذین یقیمون الصلاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ، مومن ہیں کون؟ کہا جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور اقامت صلاۃ اور نماز پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ نمازوں کو ان کے اوقات میں جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے پڑھ کر کے دکھایا ہے، مردوں کے لیے با جماعت مساجد میں نماز کے اوقات میں اس کی ادائیگی اگر ہوئی ہو تو وہ اقامت صلاۃ ہے، اور اگر اپنے من سے نماز پڑھی ہے، جب دل میں آیا نماز پڑھی ہے، تو پھر وہ نماز اور ان نمازیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وہ نمازی وہ ہیں جن کے لیے جہنم کے ایک وادی انتظار میں ہے، جو موقع موقع پہ نماز پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے جہنم کی ایک وادی انتظار میں ہے، ان کے لیے تباہیاں انتظار میں ہیں، ان کی بربادیاں انتظار میں ہیں، انہیں تباہ کرنے کے لیے ان کی بے وقت پڑھی گئی منمانی پڑھی گئی نمازیں، نبی کی سنت کے خلاف پڑھی گئی نمازیں کافی ہیں۔ ویل ہے، تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اس لیے اقامت صلاۃ یہ اہم ہے کہ نمازوں کو ان کے اوقات میں با جماعت ادا کیا جائے، مساجد میں جا کر کے ادا کیا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صحیح معنوں میں مومن کون ہیں؟ تو کہا الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز کی ادائیگی کرنے والے ہیں، نماز پہ مداومت برتنے والے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ 5 اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہر لگتی ہے۔ جانتے ہو اللہ نے کیا کہا؟ کہا اولئک هم المؤمنون حقا، صحیح معنوں میں یہی مومنین ہیں، صحیح معنوں میں یہی مومنین ہیں۔ کہا جن کا ایمان مسجدوں تک نہ پہنچا سکے، جن کا ایمان زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرا سکے، جن کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ نہ دلا سکے، وہ ایمان نہیں، وہ ایمان صرف زبان کا دعویٰ ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا